الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو اور ساتھیو، آج 19 ذی الحج ہے اور 1442 ہے بروز جمعہ۔ تو یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت ساری قربانیاں ہیں۔ اس مہینے کے تعلق سے ہمیں چند چیزیں یاد ہوتی ہیں، لیکن اس مہینے میں بہت ساری قربانیاں ہیں۔ اس مہینے کے شروع ہوتی سب سے پہلے قربانی کیا ہے؟ حج کی قربانی ہے کہ حج کرنا اتنا آسان نہیں ہے، سب سے پہلے آدمی حج کو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسی مہینے میں قربانی ہے، اور اسی مہینے میں عید الاضحیٰ ہے، اور اسی مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا وہ اسی مہینے کے اندر شہید کیا گیا۔ اور جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو فوراً 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یعنی 1 محرم، 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور اس کے تھوڑا آگے چلتے ہیں تو 10 محرم کو سب کو معلوم ہے کہ کربلا کا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا 10 محرم کو۔ تو ان 2 مہینے کے اندر اسلام کی تاریخ کے حساب سے دیکھیں تو بہت ساری قربانیاں ہیں، اور یہ قربانیاں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کا گھروں میں تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے تذکرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذکر سے ہمارے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذکر سے ہمارے گھروں کی دکھ اور درد ختم ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذکر سے ہمارے اور مسلمانوں کے قلب کو جو ہے سکون حاصل ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان کا تذکرہ کرتے رہیں گھروں میں، صحابہ کا تذکرہ کرتے رہیں۔ آج ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان، ان کو سب معلوم ہے کون کب مرا، کون کب زندہ ہوا، فلم اسٹاروں کی پوری ہسٹری ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے۔ لیکن کن صحابہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج، آج تو 19 تاریخ ہے اردو کی، تو اردو کی جو 18 تھی، یعنی کل جو چلی گئی 18 تاریخ، 18 ذی الحج کو شہید کیا گیا، اور جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن 18 ذی الحج کو شہید کیا گیا۔ اور ذی الحج کے مہینے میں آپ کو 40 دن تک پینے کے لیے پانی نہیں ملا اور کھانا نہیں ملا، یعنی جس مہینے میں ہمارے یہاں گوشت بھرا ہوا رہتا ہے نہیں، اور جس مہینے میں ہم قربانی کرتے ہیں کھلی طبیعت سے کھلے قربانی کرتے ہیں، اور جس مہینے میں ہم خوب گوشت کھاتے ہیں، لوگ حج کو جاتے ہیں، تو اسی مہینے میں 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں جو ہے ظالموں نے اندر قید کر دیا، 40 دن تک نہ ان کو کھانے دیا نہ پانی پینے کے لیے دیا۔ تو ہم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک پانی نہیں دیا، پوری دنیا یاد کرتی۔ لیکن حضرت عثمان جو حضرت امام حسین کے خالو ہیں، ان کو 40 دن تک نہیں گیا تو شیعوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کو جن کو 3 دن کے لیے پانی نہیں دے گا ان کے لیے اتنے پریشان ہیں، اور جن کو 40 دن تک کھانا پینا کچھ بھی نہیں دے گا ان کے لیے پریشان نہیں ہے۔ کیوں شیعوں کی چال ہے کہ شیعوں نے ہمیں ادھر لا دیا ہے، اور تاکہ حضرت عثمان کو بھول جائیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کا نام کیا ہے؟ خالد بن ملجم۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کا نام عبد الرحمن بن ملجم، یعنی دونوں بھائیوں نے، ایک نے حضرت عثمان کو شہید کیا اور دوسرے نے حضرت علی کو شہید کیا۔ تو آپ جو ہے حضرت ابوبکر کے دوست تھے، اور آپ ایمان لانے میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت خدیجہ، دوسرے حضرت ابوبکر، تیسرے حضرت علی، چوتھے حضرت زید، 5ویں حضرت عثمان۔ 5ویں نمبر پہ کون ایمان لائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے۔ تو جب ایمان لانے سے پہلے ان کے دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو حضرت ابوبکر تو ایمان لے آئے. تو ایک دن طبیعت خراب تھی تو حضرت عمر ملاقات کے لیے گئے. جب ملاقات کے لیے گئے تو پوچھا حضرت عمر سے, تو حضرت عمر نے بتایا کہ میں نے ایک سودا کر لیا ہے, کیونکہ پہلے دوست تھے, اب دونوں ساتھ میں کاروبار کرتے تھے پارٹنرشپ میں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک سودا کر لیا ہے اور وہ سودا بڑے نفع کا ہے, کیا تم بھی وہ سودا کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج تک ہم نے جو بھی سودا کیا ہے ساتھ ساتھ مل کر کیا ہے, تو یہ سودا بھی ہم ساتھ مل کر کریں گے. تو انہوں نے فرمایا حضرت ابوبکر نے کہ میں ایمان لا چکا ہوں اور آخری نبی جو ہے وہ مبعوث ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور حضرت عثمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ایمان لائے, کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو والد ہیں نا, ان کے ایمان لانے سے پہلے انتقال ہو چکا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کے والد بھی مسلمان, بیٹی بھی مسلمان, پوترے پوتریاں بھی مسلمان, نواسے سب مسلمان. باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایمان نہیں لائے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کے ایمان لانے سے پہلے فوت ہو گئے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ایمان نہیں لائے. یہ باتیں دین کی بہت موٹی موٹی ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. آج یہ باتیں ہمیں نہیں معلوم. تو جب ایمان لائے تو یہ اپنے چچا کے ساتھ رہتے تھے, حضرت عثمان غنی جو ہے اپنے چچا کے ساتھ رہتے تھے, حکم بن عاص. تو ان پر بڑا ظلم کرتے تھے, یعنی اتنا ظلم کرتے کہ, اور انہوں نے ظلم ہونے کے باوجود کلمہ نہیں چھوڑا. کہ انہوں نے فرمایا کہ چاچا کتنا بھی ظلم کر لو آپ, لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا. تو وہ ظلم کرتے کرتے تنگ آ گئے. جب تنگ آ گئے تو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا, بھائی تو جاؤ, تو اپنا راستہ دیکھو, اب ہمارے سے نہیں ہوتا. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح ان سے فرمایا, کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ عتیبہ ان کے نکاح میں تھی. تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دے دیا کہ تم حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو, نہیں تو میرے گھر سے نکل جاؤ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے طلاق دے دیتے. تو عتبہ عتیبہ دو بھائی تھے, انہوں نے حضور کی بیٹے کو طلاق دے دی. اب طلاق دی تو حضور کے گھر میں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح, پہلے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. تو نکاح کر دیا. اس کے بعد لوگ ظلم و زیادتی کرتے رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں. ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے آپ. اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد, یعنی ایک حضرت لوط علیہ السلام ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی, اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیوی بچے کے ساتھ ہجرت کی. تو جب مدینے کو آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوبارہ حبشے سے ہجرت کر کے مدینے کو آ گئے آپ, یعنی 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی. ایک مرتبہ مکے سے حبشے کے لیے گئے اور دوسری مرتبہ حبشے سے مدینے کو آ گئے, یعنی 2 مرتبہ ہجرت کی. اور یہ ہجرت کرنے والے صرف ایک ہی صحابہ ہیں, یا حضرت لوط علیہ السلام ہے یا حضرت عثمان غنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے, شادی ہو گئی, ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے. تو جنگ بدر کا اعلان ہو گیا تو جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے. تو جب جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے تو عثمان بھی ساتھ میں جا رہے تھے. تو پیچھے حضرت رقیہ کی طبیعت خراب تھی. تو حضور نے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جنگ بدر میں نہ جائیں, آپ رقیہ کی خدمت کریں. آپ رقیہ کی خدمت کریں گے تو آپ کو رقیہ کی خدمت پر ہی آپ کو جہاد کا ثواب ملے گا. رقیہ کی خدمت کریں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں چلے گئے اور جب آئے تھے تو آنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا. یعنی حضور اپنی بیٹی کا آخری مرتبہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے. یعنی جن کی بیٹیاں جن کے پیچھے سے انتقال کر گئی ان کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا, صرف جہاد میں جا رہے ہیں. آج ہم نے ان کو بھلا دیا. آج حضور کی جو سنتیں ہیں ان کو ہم نے بھلا دیا ہے, حضور کے حکام کو ہم نے بھلا دیا ہے. ہماری نمازیں کس طرح ضائع ہو رہی ہیں. اب دیکھیں مسجدیں آج بھی ہماری خالی ہیں. یعنی اتنے بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے ساتھ, پوری دنیا کو جو ہے بند کر کے رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر بھی اگر مسلمان کی آنکھ نہیں ہوئی تو یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان منافق ہے. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رقیہ کی خدمت کریں, اور آپ کو جو ہے جو وہاں سے سامان ملے گا مال غنیمت اس میں سے آپ کو حصہ دیا جائے گا. اور آپ جو جنگ بدر میں گئے تھے ان کے نامہ پڑھ لو. جب ان کے نام پڑھیں گے تو تیسرے نمبر پر کس کا نام ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام ہے, حالانکہ گئے نہیں. تو پتہ چلا کہ بیوی کی خدمت پر بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے ایک آدمی رات دن اللہ کرتا رہے, گھر میں اس کی لڑائی ہو, بیوی سے نہ بنے, بچوں سے نہ بنے. تو حضور نے اس بات سے یہ پیغام دیا ہے کہ بیوی کی خدمت ضروری ہے, کہ آپ بیوی کی خدمت کریں کہ آپ کو جہاد کا ثواب وہیں پر عطا کیا جائے گا. آپ گئے نہیں, کتنے گئے؟ 312. لیکن جب بولنے میں آتا کتنے بولتے؟ 313. حالانکہ آپ نہیں گئے, کیا بولتے؟ 313 گئے, لیکن گئے کتنے؟ 312.
یہ یہیں تھے، لیکن یہاں رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جو بدری صحابی تھے ان میں ان کا نام کو شمار کیا کہ آپ بھی بدر میں شامل ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ ہم اپنے گھروں میں اچھی طرح رہیں۔ اگر ہم اپنی بیوی کو عزت دیں گے تو ہمارے بچے بھی ہمیں عزت دیں گے۔ اگر ہم نے اپنی، دیکھو یہ بات مشہور ہے، اگر جس آدمی نے اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو گالی دی تو اس کے بچے اس کے ساتھ کبھی وفا نہیں کریں گے۔ یہ بات لکھ لو آپ، جو آدمی اپنی بچوں کے سامنے، لڑائی سب کی ہوتی، کون سا گھر ہے لڑائی نہیں ہوتی، سب کے گھر میں لڑائی ہوتی، لیکن وہ لڑائی کو اتنا نہیں بڑھانا کہ لوگ جو ہے باہر تک وہ لڑائیاں آ جائیں اور بچوں کو معلوم ہو۔ ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی اور 6 مہینے تک انہوں نے بات نہیں کی بیوی سے، لیکن بچوں کو معلوم بھی نہیں، بچہ اسی گھر میں رہتا ہے، اپنی بچوں کو معلوم ہی نہیں کہ میری امی ابا کی لڑائی ہے۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے۔ تو ہماری لڑائی کیسے ہوتی؟ وہ 6 منٹ کی لڑائی ہو تو پورے محلے کو معلوم ہو جاتا۔ تو لڑائیاں سب کی ہوتی۔ تو اپنی بیوی کو کبھی گالی نہ دے کوئی آدمی، جو اپنی بیوی کو گالی دے گا اس کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کریں گے، اور جو اپنی بیوی کی عزت نہیں کرے گا یہ سمجھ لو کہ آج وہ کسی کی بیٹی کو ستا رہا ہے، کل کو اس کی بیٹی کو ستایا جائے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں پریشان ہیں، جن کے داماد بہت زیادہ نکمے ہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے آئے تو آنے سے پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کو مٹی ڈال رہے تھے، مٹی برابر کر رہے تھے۔ تو جب مٹی برابر کر رہے تھے ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمسم رہنے لگے، خاموش رہنے لگے، کیونکہ جن سے محبت ہوتی ہے جب وہ بچھڑ جائے تو اس کو معلوم ہوتا ہے اس کا درد کیا ہے۔ اب جس آدمی کو محبت ہی نہیں، اب ہم لوگ دعا کرتے کبھی تو ہمیں بیوی کہیں کو چلے جانا، اور نوجوان دعا کرتے نا مر جانا دوسری لا لیتا ہوں، استغفر اللہ، یہ دعا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کیا ہوا، آپ خاموش رہنے لگے، تو خاموش رہے۔ تو حضور کی جو دوسری بیٹی تھی حضرت ام کلثوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ان سے بڑھا دیا، یعنی پہلی بیٹی بھی دے دی، اب دوسری بیٹی بھی دے دی، یعنی جن کو 2 بیٹیاں دی ہیں ان کو آج ہم لوگ بھول گئے، اور شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو 1 بیٹی تھی ان کو یاد رکھا، اور دوسری بیٹی کا انتقال بھی ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے تھے؟ 3 بیٹے 4 بیٹیاں، وہ 3 بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے انتقال فرما گئے، اور 3 بیٹیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتقال فرما گئی، صرف حضرت فاطمہ جو 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا، 6 مہینے کے بعد، اور حضور نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گے، یعنی حضور نے فرمایا کہ سب سے، حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گے، یعنی 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو چکا۔ تو لوگ جلنے والے لوگ بہت رہتے آج کل، حسد کرنے والے، تو لوگ جو ان کی مذاق اڑانے لگے، ارے کیا ہے پہلے بھی 1 بچی دے دی، دوسری بچی دے دی، تو حضور کو معلوم ہوا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیوں دے دی 2 بچی، تو حضور نے فرمایا یہ تو 2 ہیں، اگر میری 40 بھی ہوتی تو 40 کے 40 عثمان کو دے دیتا میں، 40 کے 40 عثمان کو دے دیتا۔ اور آج ہم لوگ کیسے ہیں؟ اگر ہماری بچی کسی گھر میں چلی گئی تو ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ بھائی اس پورے خاندان میں اب میں دوسری بچی نہیں دوں گا، یعنی ہم اپنے ساس سسر کو اتنا پریشان کر دیتے، اتنا ٹورچر کر کے اتنا پریشان کر دیتے کہ وہ آدمی پناہ مانگ لیتا، وہ یہ نہیں بولتا یہ اس کے، بلکہ یہ بولتا ہے اس کے پورے خاندان میں دوسری بچی نہیں دینا میں۔ تو ایسے لوگ نہیں بننا، بلکہ ایسے داماد بننا جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا اگر میرے 40، تم 2 کی بات کرتے ہو، اگر 40 رہے تو 40 کے 40 میں عثمان کو دے دوں گا۔ تو ایسے داماد بننا کہ اگر اللہ نہ کرے 1000 بار لاکھوں بار اللہ نہ کرے، اگر ہماری بیوی کا انتقال بھی ہو جائے تو ساس سسر یہ سوچے کہ ہم دوسرے بچوں کو اس کو دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا آج کل، 1 دے کے ارے بھائی 1 دے کے بہت پریشان ہے، دوسری دینے سے نہیں، تو ایسے لوگوں کی بد دعائیں نہ لینا بلکہ لوگوں کی دعائیں لینا۔ اور بیوی جو ہے نا ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیدی ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ اگر کسی آدمی کو پولیس والے جیل میں، تھانے میں لے گئے یا پولیس اسٹیشن ہے لے گئے اور وہ وہاں پر مر گیا، تو تمام پولیس والوں کو بٹھا کر ان سے جانچ پڑتال ہوتی ہے، ان سے پوچھ ہوتی ہے ایسا کیسا مر گیا آدمی، یعنی پوچھتے لوگ، ایسا نہیں کسی کو بھی لے کے مار دیا۔ اب تو خیر الگ زمانہ چل گیا، اب تو مر رہے تو لوگ پوچھ رہے نہیں، لیکن قانون یہ ہے کہ کوئی مر نہیں سکتا، مرے گا تو اس کے بارے میں جانچ پڑتال ہوگی، پوچھا جائے گا بھائی کیوں مر گیا۔ تو اسی طرح جس طرح وہ قیدی ہے، اسی طرح بیوی بھی جو ہے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیدی ہے، یعنی اللہ کا تو حکم ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ شادی کرنے کا تو ہم لوگ کیسے کرتے شادی؟ تو ایک بچی، ایک عورت جو پورا خاندان چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئی، پورا خاندان چھوڑ کے، تو کیا اس کو کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں ہے؟ عورت تو وہ ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت تو وہ ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔
عورت تو وہ ہے کہ جب بچہ جنتی ہے تو اس کو ایک درد پر جو ہے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو میں عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی عزت کو نیلام نہ کریں، اپنی عزت کو کسی کے لیے نیلام نہ کریں، اور مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی عورتوں کو عزت دیں، اپنے بچوں کو عزت دیں، بیوی کو عزت دیں، اور ایسے بنے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری 40 بھی ہوتی تو عثمان کو دے دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹی دے دی، دونوں کا انتقال ہو چکا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو وصال ہوا وہ 18 ذی الحجہ کو ہوا، اور بہت بڑی لوگوں نے سازش کی، بہت بڑی لوگوں نے سازش کی، اور سازش کے تحت جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ سازش کیا ہے کہ پہلے ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اسلام کے دشمن تھے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ وہ کیسا ڈرتے تھے کہ ایک شخص ایک دکھلاوے کا مسلمان تھا، میں مسلمان ہوں ویسے ہی، لیکن اندر سے منافق تھا، اور ایک یہودی تھا۔ ان دونوں کا کسی بات پر جھگڑا ہوا تو دونوں اپنے جھگڑے کو لے کر حضور کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ تو حضور نے فیصلہ یہودی کے موافق میں فرما دیا کہ بھئی یہودی حق پر ہے، فیصلہ ان کے حق میں ہے۔ اور جو وہ منافق تھا وہ صرف زبان کا کلمہ پڑھتا تھا، اس نے سوچا کہ حضور میں مسلمان ہوں، حضور میرے کو مسلمان سمجھتے تو حضور میرے حق میں فیصلہ سنائیں گے، اس کے حق میں نہیں سنائیں گے۔ تو حضور نے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ حضور کو معلوم تھا یہ منافق ہے، حضور کو تو پتہ تھا، تو اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، تو انہیں حضرت ابوبکر کے پاس گیا، اور حضرت ابوبکر کے پاس جا کے اس نے فرمایا کہ بھئی، اس نے کہا کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ تو جو یہودی تھا اس نے کہا کہ حضور پہلے ہی ہمارے دونوں کے درمیان فیصلہ فرما چکے ہیں کہ میں حق پر ہوں، تو آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں۔ تو نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضور نے جو بتا دیا وہ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس کو اب بھی یقین نہیں ہوا۔ اب اس نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلیں گے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، حضرت عمر کے پاس چلیں گے۔ اب حضرت عمر کے پاس جا کے اس نے یہی کہا کہ حضور کے پاس گئے تھے ہم، حضور نے ان کے جو حق میں فیصلہ فرما دیا، میرے حق میں فیصلہ نہیں فرمایا، آپ ہمارے حق میں فیصلہ فرما دو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، رکو میں ذرا اندر جا کے آتا ہوں۔ انہوں نے اندر سے تلوار لائے، اس کو ختم کر دیا۔ تو وہ اتنے سخت ہے، یعنی جب وہ اتنا سخت ہے تو دشمنوں کی ہمت نہیں ان کے سامنے نظر اٹھائے، دشمنوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے نظر اٹھائے۔ لیکن ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ذرا نرم مزاج کے تھے، وہ نرم دل تھے، ان کا دل نرم تھا، وہ ان کے مزاج میں جو سختی نہیں تھی بلکہ نرمی تھی، تو لوگوں نے ان کی نرمی سے فائدہ اٹھایا، ان کے دشمن بن گئے۔ اب شروع سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہودی جو ہے اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ یہودی سے کبھی وفا نہیں مل سکتی آدمی کو، یہودی سے کبھی وفا نہیں مل سکتی، ان سے دور رہے آدمی۔ آج کل تو ہمارے بڑے بڑے جو مسلمان ہیں نامور، ان کی یہودیوں سے دوستی ہے، تو یہودیوں کو تو دشمنی تھی، تو انہوں نے ایک سازش کے تحت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرایا۔ اب اگلے جمعے جو ہے وہ شاید اردو کی 4 تاریخ ہے اگلے جمعے کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو شہید کیا گیا وہ اردو کی 1 محرم 1 تاریخ کو شہید کیا گیا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بتاؤں گا، لیکن اب تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے سازش کے تحت کیسا، انہوں نے کس طرح سازش کی کہ انہوں نے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کے گورنر کو بنا دیا جن کا نام ولید بن عقبہ تھا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے رشتہ دار تھے۔ اب انہوں نے بہت دن سے پھر رہے تھے 6 سال، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے وہ 12 سال ہے، 12 سال میں 12 دن کم، یعنی 11 سال 11 مہینے اور 18 دن ان کی خلافت ہے، تو ان کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ تو شروع کے 6 سال میں تو یہ لوگ ڈر کے رہے، لیکن آخر کے 6 سال میں جو اسلام کے مسلمانوں کے دشمن تھے انہوں باہر ابھر گئے اور انہوں نے سازشیں شروع کر دی۔ اب ان لوگوں نے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور کر دی کہ بھئی یہ تو اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا رہے ہیں، یہ اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا رہے ہیں، اور رشتہ داروں کو گورنر بنائے کس کو بنائے؟ کیونکہ جو آدمی خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، بھئی اس کی جو ہے مرضی ہے وہ کسی کو بھی خلیفہ بنائے۔ تو ان لوگوں نے حسد شروع کیا، اور ایک دوسروں کو جو یہودی تھے ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنا شروع کیا بھئی یہ ان کے گھر کی ریاست ہے کیا، یہ جس کو چاہتے اس کو خلیفہ بنا دیتے، جس کو چاہتے اس کو گورنر بنا دیتے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں بھڑکانا ایک دوسرے کو شروع کیا، بھڑکاتے بھڑکاتے بہت سارے لوگ ہو گئے، اور ان لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ ہم مدینے میں جائیں گے، اور مدینے میں جا کر ان کے خلاف جو ولید بن عقبہ ہے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ دار ہے تو ان کے خلاف شکایت کریں گے۔ تو یہ سب کے سب لوگ جمع ہوئے، اور سب جمع ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ آ گئے۔ جب مدینہ آ گئے تو انہوں نے ان کے خلاف جھوٹی بات شروع کر دی، یعنی 4-5 گواہ بھی لے لیے، جھوٹی بات شروع کر دی، ان کے سامنے کہتے کہ یہ معاذ اللہ شراب پیتے ہیں، ان کے جو رشتہ دار شراب پیتے ہیں۔ تو عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی گواہ کہاں ہیں؟ تو وہ گواہ تیار کر کے لے کے آئے تھے یہودی، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ گواہ ہیں ہمارے پاس،
انہوں نے کہا کہ یہ گواہ ہیں، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ جب آدمی گواہ لے آئے، گواہ ہے، تو اس کے خلاف حد قائم کرنی پڑتی۔ باقی مسئلہ اگر جھوٹ ہے کوئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ تو انہوں نے ان کو بلایا، ولید بن عقبہ جو تھے ان کو بلایا، اور ان کی جگہ پر سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے گورنر بنا دیا۔ ان کو بلایا، بلانے کے بعد ان کو فرمایا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ شراب پیتے ہو، تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں کیسے شراب پیوں گا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے شراب نہیں پی، لیکن گواہ موجود ہیں، جب گواہ ہیں تو آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ میرے رشتہ دار نہیں ہوتے تو میں چھوڑ سکتا، لیکن رشتہ دار ہوں اور میں امیر المومنین ہوں، اگر میں نے چھوڑ دیا تو یہ لوگ بولیں گے، پھر ایک دوسری شادی شروع کریں گے کہ رشتہ دار کو چھوڑ دیا۔ تو شراب پینے کے الزام میں، شراب کے اسلام میں جو آدمی شراب پیتا ہے اس کے لیے 40 کوڑے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوڑے لگائے، تو کوڑے لگا کے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا۔ کچھ دن کے بعد یہ چلے گئے، جانے کے بعد پھر دوبارہ سے آئے نہیں، دوبارہ سے ان کی شکایت لگائی پھر کہ وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ وہ ٹھیک تھے، یہی چیز غلط ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں آپ جس کو بنانا چاہتے ہیں میں اس کو بنا دیتا ہوں بس۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے محمد بن ابوبکر، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں، اور یہ سازش کر رہے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک لیٹر لیا اور اس پہ لکھ دیا کہ آج سے جو ہے وہ سعید بن عاص جو ہے وہ گورنر نہیں ہے، بلکہ محمد بن ابوبکر وہاں کے گورنر ہے، پرچہ دے دیا کہ لے کے آپ چلے جاؤ۔ تو وہ حضرت محمد بن ابوبکر جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لڑکے تھے ان کو لے کے جا رہے تھے۔ اب انہوں نے کیا کام کرا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان غلام کو انہوں نے خرید لیا پیسے دے کر، اور اس سے یہ کہا کہ جیسا ہم کریں گے آپ کو ایسا کرنا ہے۔ انہوں نے ٹھیک ہے، جب خرید لیا، پیسوں کے سامنے ہر آدمی بک جاتا ہے، یعنی اسلام میں پیسوں کے لیے بکنا نہیں۔ ایسا آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے جو آدمی پیسے کے لیے ایمان کا سودا کر دے، اور جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن رحمت کی نظروں سے نہیں دیکھا، اس کا جنت میں جانا بالکل محال ہے، اس کے لیے جنت میں جانا تو مشکل ہے، وہ جا نہیں سکتا۔ تو انہوں نے غلام کو خریدا، اور جو عبداللہ بن سبا تھا، یعنی جو یہودی تھا جس نے یہ ساری سازش رچی، اس نے اپنا ایک پرچہ لکھا، اس پرچے میں یہ لکھا کہ میں عثمان ہوں، انہوں نے خود لکھا کہ میں عثمان ہوں، اور جو محمد بن ابوبکر آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو آنے کے بعد فوراً قتل کر دو، اور وہ پرچہ لے کر اس غلام کو دے دیا، اور اس غلام کو ادھر سے گزارا۔ اب یہ بھی جا رہے تھے مصر کی طرف، وہ غلام ادھر سے جا رہا تھا، تو جب غلام ادھر سے جا رہا تھا تو عبداللہ بن سبا نے محمد بن ابوبکر کو فرمایا کہ یہ کون ہے، اس کو بلاؤ۔ تو محمد بن ابوبکر نے اس کو بلایا، تو کون ہے، کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں، مجھے عثمان نے بھیجا ہے۔ تو یہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں بھی عثمان نے بھیجا ہے، حضرت عثمان نے تو ہمیں بھیجا ہے، کہ تمہیں الگ کیسے بھیجا ہے؟ یہ تو کوئی بات ہے۔ ان کو بلایا، ان کی تلاشی لی تو ان کے پاس ایک پرچہ نکلا، اس پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ میں عثمان اور جو محمد بن ابوبکر تمہارے پاس گورنر کے لیے آ رہے ہیں، ان کو آنے کے بعد قتل کرتا ہوں۔ اور یہ یہودی کی چال تھی، کیونکہ اس کو پہلے خرید چکے تھے غلام کو۔ اب انہوں نے جب یہ پرچے کو دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ یہ غلام تو عثمان کا ہے، اور یہ اونٹ جس پہ جا رہا ہے یہ بھی حضرت عثمان کا ہے، اور یہ جو مہر ہے اس میں، کیونکہ اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہر کی انگوٹھی تھی وہ کھو چکی تھی، وہ کھو گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنواں بنایا تھا، اس کنویں کے پاس بیٹھے تھے، تو اس کنویں کے پاس بیٹھ کے ایسا اس کو پھرا رہے تھے، پھراتے اس میں گر گئی، تو وہاں سے ان یہودیوں نے اس انگوٹھی کو چرا لیا۔ اب وہ انگوٹھی کو چرا کے اسی انگوٹھی سے مہر لگا دی۔ اب ان کو یقین نہیں آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجایا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، ایک طرف تو ہمیں بھیجا ہے گورنر بنا کر، اور دوسری طرف یہ پرچہ ہے، اور اس پرچے میں لکھا ہے کہ ان کو آنے کے بعد قتل کر دو۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ واپسی میں جو ہے حضرت عثمان کے پاس آئے، گئے نہیں، واپس عثمان کے پاس آ کے انہوں نے فرمایا کہ یہ غلام، تو عثمان نے کہا یہ میرا ہے، یہ اونٹ یہ بھی میرا ہے، اور اس پرچے پہ جو مہر ہے یہ بھی میری ہے۔ اور عثمان نے فرمایا کہ پرچے پہ مہر تو میری ہے، لیکن جو پرچے پہ لکھا ہے وہ میری نہیں ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں۔ عثمان نے قسم بھی کھائی، لیکن اب ان لوگوں نے جب وہاں سے آئے تھے تو آتے آتے تمام جو لوگ تھے ان کو بھڑکا دیا، ان کے خلاف، حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف بھڑکا دیا۔ اب جب آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت عثمان سے، حضرت عثمان نے منع کیا کہ اللہ کی قسم ہے یہ میرا نہیں ہے، بھلے یہ غلام میرا ہے، اونٹ میرا ہے، سب میرا ہے، لیکن یہ پرچہ میرا نہیں ہے، میں کیوں بھیجوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جو دشمن تھے یہودی تھے، ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا، گھر کو، کیونکہ پہلے سے ہی سازش کر کے آئے تھے، ان کی سازش یہی تھی کہ ہم ان کو گھیر کے معاذ اللہ ان کو قتل کریں گے، شہید کریں گے، تو ان کو گھیر لیا۔ تو جب گھیر لیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی آئے، انہوں نے فرمایا حضرت علی سے، حضرت علی نے فرمایا کہ آپ حکم دیں کہ آپ تو 44 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں نا، 44 لاکھ مربع میل میں جو حکومت تھی
تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی تو بڑی فوج ہے، سب کچھ ہے، آپ حکم دیں ہم ان کو قتل کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری طرف سے حکم نہیں، آپ ان کو قتل نہ کریں، آپ ان کو کچھ بھی نہیں بولے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا عثمان، یعنی جب حضور تھے تو حضور نے فرمایا تھا عثمان کہ تجھے ایک چادر، یعنی ایک جبہ، ایک چادر تجھے پہنایا جائے گا، اور لوگ اس کو زبردستی آپ سے چھینیں گے تو آپ اس کو اتارنا نہیں یہاں تک کہ آپ مجھ سے عامل نہ۔ تو وہ سمجھ گئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے لوگ خلافت سے اتاریں گے لیکن مجھے اترنا نہیں ہے۔ اور حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کو منع کر دیا کہ آپ جنگ نہیں کرنا، یہ اگر قلعے کا انہوں نے میرا گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، گھیر لیا ہے، مجھ پہ ظلم و زیادتی کر رہے تھے، ان کو کرنے دینا لیکن ان کو روکنا نہیں۔ اور دیکھو یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 18 ذی الحجہ جو ہوتا ہے اس میں لوگ حج پر جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے پورے سال سازش کی، اب ان لوگوں نے ایک پلان بنایا کہ ایسے وقت پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے کہ جس وقت میں وہاں مدینہ بالکل خالی رہتا، کوئی بھی نہیں رہتا۔ تو ان لوگوں نے جو وقت طے کیا وہ ذی الحجہ کا مہینہ طے کیا کہ ذی الحجہ میں تمام صحابہ کو حج کرنے کا بڑا شوق تھا، حج کا وقت آتا تو تمام صحابہ حج پر جاتے تھے، کوئی بھی نہیں رہتے تھے تمام صحابہ۔ اور مدینہ کے اندر اس وقت صرف 18 صحابہ موجود تھے، صرف 18 صحابہ، اور یہ لوگ کئی ہزار کی تعداد میں تھے۔ اب یہ کئی ہزار، یہ 18 صحابہ، تو 18 صحابہ کیا کرتے؟ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں جب عثمان غنی کو شہید کیا تو صحابہ کہاں تھے؟ اور بھائی صحابہ جو ہے وہ حج پر گئے ہوئے تھے، کوئی بھی نہیں تھے، باقی جو چند صحابہ وہاں پر موجود تھے، حضرت حسن ہے، حسین ہے، حضرت علی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، تو بہت سارے چند صحابہ موجود تھے لیکن وہ ان کی تعداد صرف 18 ہے۔ تو یہ 18 کیا کرتے؟ لیکن ان 18 نے آ کر آپ کو فرمایا کہ آپ حکم کریں کہ ہم فوج کو بلا لیتے ہیں تاکہ ان کو شہید کریں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ آپ ان کا مقابلہ نہ کریں، آپ ان کا مقابلہ نہ کریں، ان کو جو کرنا ہے وہ کرنے دیں۔ تو آپ کو گھیر لیا اور 40 دن تک آپ کو نہ کھانا ملا نہ پانی ملا، 40 دن تک۔ تو آپ کی بیوی تھی حضرت نائلہ، تو ان سے پوچھا لوگوں نے کہ 40 دن تک آپ کو جو پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا، تو آپ نے کیا کھایا کیا پیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو جب بھی پیاس لگتی تھی وہ قرآن پڑھتے تھے، جب بھی ان کو بھوک لگتی تھی وہ قرآن پڑھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن بھی ایک کھانا ہے۔ جس آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور اس کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو تو وہ کیا کرے، مسجد میں نہیں تو گھر میں بھی بیٹھ کے ایک طرف سورہ یاسین کو شروع کر دے، انشاءاللہ سورہ یاسین کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیٹ کو بھی بھر دے دیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک رہے تو 40 دن میں 40 قرآن پڑھے، روزانہ ایک قرآن، 40 دن میں 40 قرآن پڑھے۔ تو جب ان لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پانی بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر کے اوپر چڑھے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر تھے، وہ غریب نہیں تھے بلکہ بہت امیر تھے، اور مکے میں سب سے زیادہ جو امیر تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ اور جب آخر وقت آیا تو دین کے لیے اتنا خرچ کیا کہ آخر وقت میں آپ کے پاس صرف 2 اونٹ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، 2 اونٹ تھے صرف، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک دن جب انہوں نے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، ایک دن آپ چھت کے اوپر چڑھے اور ان سے فرمایا کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میں تو ذو النورین ہوں، یعنی ذو النورین مطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ نور ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل رفیق ورفیق فی الجنت عثمان، کہ ہر نبی کا جنت میں ایک دوست ہوگا اور میرے دوست جنت میں عثمان ہے، تو میں حضور کا دوست ہوں، اور حضور نے 2 مرتبہ مجھے جنت کی بشارت دی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ حضرت عثمان کو بشارت دی، لیکن 2 مرتبہ حضرت عثمان نے جنت کو خریدا ہے۔ کس طرح کہ جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پانی کی بڑی قلت تھی، پانی نہیں تھا، اور ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، اور وہ اس کنویں میں اپنی من مرضی کے حساب سے سودا کرتا تھا، یعنی کسی دن 10 روپے میں ایک بالٹی دیتا تھا اور کسی دن مرضی میں آئے تو 100 روپے کی ایک بیکٹ دیتا تھا۔ تو حضور ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس کنویں کو خریدے اور اس کے بدلے میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ آدمی جنتی ہے، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ تو انہوں نے اتنا سنا اور چلے گئے۔ جب چلے گئے تو یہودی سے کہا کہ بھئی تم کنویں کے جو پانی ہے بہت مہنگا دیتے ہو، تم ایسا کرو مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا۔ تو اس نے منع کیا، کافی بحث ہوئی پیسے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نہ کو دو، تمہیں ایسا کرو ایک دن آدھا آدھا کر لو، آدھا دن ایک دن آپ کا کنواں ایک دن میرا کنواں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اب وہ لالچی تھا، وہ اس نے سوچا کہ عثمان 5 میں دیں گے تو میں 6 کروں گا، انہوں پھر 7 روپے کریں گے، پھر میں 8 کروں گا، پھر انہوں ایسے کرتے کرتے بہت پیسہ کما لوں گا میں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا، ایک دن میرا ایک دن اس کا۔ تو جس دن حضرت عثمان کی باری تھی اس دن حضرت عثمان نے اعلان کر دیا کہ جس دن میری باری ہے اس دن پانی سب کے لیے فری ہے،
پانی سب کے لیے فری ہے۔ اب جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تو پانی فری رہتا، سب لوگ پانی لے جاتے۔ اب جس دن اس یہودی کی باری آتی اس دن پانی لینے کوئی بھی نہیں آتا، تو انہیں پریشان ہو گیا۔ اب انہیں پریشان 1 دن 2 دن 3 دن، تو انہیں آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں باقی کنواں بھی لے لیں، میرے باری میں جو ہوتی تب کوئی آتا ہی نہیں، آپ کی باری میں سب آتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 8000 درہم اور دیے، تو 20000 درہم میں اس کنویں کو خریدا اور اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج یہی کنواں ہے کہ اس کنویں سے لوگ پانی نہیں پینے دیتے، یعنی جس کنویں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے 20000 درہم میں خریدا اور اسی کنویں سے پانی بند کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو چھت پہ چڑھے دشمنوں کو بتایا کہ کیا یہ وہ کنواں نہیں ہے، کیا تم کو نہیں معلوم یہ وہی کنواں ہے جس کو میں نے 20000 درہم میں خریدا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے لیکن ہمیں آپ پسند نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ قحط یہ تو حضور کی دعائیں ہیں، ہم لوگ حضور کا احسان سمجھیں، ان کا شکر ادا کریں، حضور کے لیے دعا کریں کہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی میری امت پر قحط نہیں آنا۔ پہلے زمانے میں بارش برسنا شروع ہو، بارش ختم ہو جاتی تھی، بارش نہیں آتی تھی، اور جب بارش نہیں آتی تو زمین سے غلہ اگنا ختم ہو جاتا تھا، غلہ نہیں اگتا تھا تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑ گیا تو لوگوں کے پاس کھانے ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پورے مدینے والے آئے کہ حضور کچھ انتظام کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرما دیں گے۔ تو شام ہونے سے پہلے عصر کے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ ملک شام سے آ رہے تھے سامان سفر لے کر، جو سامان تجارت کا سامان تھا، غلہ وغیرہ وہاں سے لاتے تھے یہاں بیچتے تھے، تو آئے۔ تو جب وہ غلہ پورے 1000 اونٹ آ گئے تو مدینے کے جتنے بھی بڑے تاجر تھے وہ آپ کے پاس آئے، بڑے تاجر۔ اب ان کو پتہ تھا کہ مدینہ میں قحط پڑا ہوا ہے، تو ہم لوگ عثمان سے جو ہے یہ خریدیں گے اور اس کو پورا مہنگا بیچیں گے، یعنی مہنگا کر کے بیچیں گے اس کو۔ تو عثمان کے پاس آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو غلہ آیا ہے ہمیں یہ دے دیں۔ تو عثمان رضی اللہ نے کہا کتنے دو گے تم، پیسے کتنے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ 1 پر 2 دیں گے۔ کہا کہ نہیں مجھے اور زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 1 پر 2 1 پر 3 دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 1 پر 4 دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے 1 کے بدلے میں 10 دینے کو تیار ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی مدینہ کے سارے تاجر تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون تاجر ہے جو آپ کو 1 کے 10 دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے اللہ ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1 کے 10 دیں گے۔ تو میں اعلان کرتا ہوں کہ مدینہ میں جو قحط پڑا ہوا ہے کہ اسی قحط کے بدلے میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ تمام مدینہ میں بانٹ دیا جائے فری میں۔ تو تمام مدینہ میں مدینہ والوں کو فری میں وہ راشن بانٹ دیا گیا۔ اسی رات کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے تو خواب میں حضور آئے۔ تو خواب میں جب حضور آئے تو حضور جلدی جلدی جا رہے تھے، تو یہ حضور کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ تو حضور سنے مجھے بہت دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہ ہوئی، میں تو آپ سے ملاقات کا متمنی ہوں، آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کل ملاقات کروں گا۔ ان کا کہ حضور کیوں؟ حضور کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج مدینہ میں مدد کی ہے، اس مدینہ کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوروں سے ان کا نکاح پڑھایا ہے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ولیمے کی دعوت کی ہے، میں اسی ولیمے کی دعوت میں جا رہا ہوں، اسی ولیمے کی دعوت میں جا رہا ہوں۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ اتنا مالدار تھے۔ اور اسی طرح اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آج مسجد نبوی ہے نا، پورا مدینہ اتنا بڑا تھا، بس جو آج مسجد نبوی ہے جو گئے ہیں وہ ان کو معلوم ہے، تو پورا مدینہ اتنا بڑا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کو آئے تو صرف 150 اسکوائر فٹ کی مسجد تھی بس۔ جب مسلمان اسلام میں داخل ہونے لگے، مسلمان زیادہ ہونے لگے، جگہ کم پڑ گئی، تو حضور نے فرمایا کاش کوئی ایسا ہوتا کہ مسجد نبوی کے لیے زمین خریدتا۔ تو حضور فرما رہے تھے بس، تو حضور فرما رہے تھے تو عثمان غنی بیچ میں سے سرک کے چلے گئے تو اس یہودی کی زمین تھی، تو یہودی سے کہا کہ ہمیں زمین چاہیے آپ۔ وہ زمین کتنی تھی؟ 1000-2000 روپے کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کے 35,000 روپے چاہیے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50,000 درہم لے کے گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تو نے تو کچھ بہت کم مانگا ہے، میں تو 50,000 لے کے آیا تھا، 35,000 ہے تو 35,000 روپے دے کے وہ زمین خرید لی۔ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہٹی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو صحابہ میں آ کر آپ خاموش پیچھے بیٹھ گئے۔ تو پھر فرمایا حضور نے کاش کہ کوئی ایسا ہوتا، تو پیچھے سے کھڑے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ میں نے وہ زمین خرید لی ہے، وہ زمین خرید لی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے چھت پر چڑھ کے یہی بات بتا رہے تھے کہ اس زمین کو میں نے خریدا ہے، اس کنویں کو میں نے خریدا ہے، اور جس باغ میں سے تم کھجور کھا رہے ہو اس باغ کو میں نے خریدا ہے، آج تم نے میرے لیے پانی بند کر دیا، میرے لیے کھانا بند کر دیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن تک پانی بن رہا، 40 دن تک، اور 40 دن میں 40 قرآن پڑھے۔
آج ہم لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بلا دیا، اور جس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 3 دن تک پانی نہیں ملا وہ ہمیں یاد ہے۔ میں تو شیعہ حضرات سے کہتا ہوں بھائی آپ کو اگر ماتم منانا ہے تو حضرت علی کا بھی ماتم منائیں نا، آپ علی کا ماتم کیوں نہیں مناتے؟ آپ جو ہے حضرت ابوبکر کا بھی ماتم منائیں نا، آپ جو ہے حضرت عمر کا بھی ماتم منائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جب ان کو شہید کیا گیا۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہوگی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 محرم کو شہید کیا گیا، اور آج جو ہے 19 تاریخ ہے اردو کی، آج 19 تاریخ ہے، اور 18 ذی الحجہ کو جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا سازشوں کے تحت۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح شہید کیا گیا۔ تو جب معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دشمنوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا ہے، تو آپ نے یعنی حضرت علی نے حضرت امام حسن اور حسین کو دونوں کو دروازے میں باہر ٹھہرایا کہ آپ باہر ٹھہرے، دروازے کا پہرا دیں کہ کوئی اندر داخل نہ ہونے پائے۔ اب انہوں نے کیا کرا، دشمنوں نے وہاں آ کر آپس میں لڑائی شروع کر دی۔ دروازے کے باہر جب لڑائی شروع کر دی تو جو صحابہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے چاروں طرف تھے، تو وہ صحابہ سب اس لڑائی میں چلے گئے ان کو چھڑانے۔ جب ان کو چھڑانے چلے گئے تو تمام جو دشمن تھے یہ اوپر سے کود کر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کود گئے۔ جب کودے تو ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے محمد بن ابوبکر بھی تھے۔ تو محمد بن ابوبکر جب آپ کے سامنے آئے، اور کیونکہ انہوں نے لیٹر دیا تھا نا، اب لیٹر تو دیا تھا عبداللہ بن سبا دشمن نے، اب محمد بن ابوبکر نے سوچا کہ حضرت عثمان نے لیٹر دیا ہے، تو اسی غلط فہمی میں تھے۔ جب انہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج آپ کے والد صاحب زندہ ہوتے اور آپ آج کو یہ میرے ساتھ کرتے ہوئے دیکھتے ان کو کتنی تکلیف ہوتی، تو انہوں نے فوراً پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے چلے گئے کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں جا رہا ہوں۔ تو جو خالد بن ملجم یعنی کئی لوگوں کے نام ہیں خالد، انہوں نے آپ کو جو ہے شہید کیا۔ اور جب ان کو تلوار مار رہے تھے تو حضرت نائلہ جو آپ کی بیوی تھی حضرت عثمان، انہوں نے ہاتھ کیا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، یہاں سے ان کی انگلیاں یہاں سے کٹ گئی، تو انہوں نے آپ کو اس طرح شہید کیا۔ اور شہید کرنے کے بعد دشمن جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر کودے ہیں اور ان کے تمام پسلیاں ٹوٹ گئی، تو اس طرح انہوں نے شہید کیا۔ اور شہید کرنے کے بعد بھاگ گئے وہ، اور جب وہ تو بھاگ گئے لیکن حضرت نائلہ جو آپ کی بیوی تھی وہ مکان پر چڑھی، اور مکان پر چڑھنے کے بعد انہوں نے آواز دی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب حضرت علی نے سنا تو حضرت علی بھاگ کر آئے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تماشا مارا، اور امام حسن کے یہاں پر دھکا مارا، وہ پیچھے گر گئے کہ حضرت کو شہید کر دیا گیا، تم کہاں تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم تو یہیں تھے، شاید کہ وہ پیچھے سے آ گئے، تو وہ لوگ پیچھے سے اوپر سے کود کر آئے تھے اور شہید کر کے چلے گئے۔ لیکن جن لوگوں نے شہید کیا، قتل کیا، ان کے بعد میں بہت برا حشر ہوا۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہے، وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو ایک آدمی کعبے کے سامنے بیٹھا تھا، وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا، بس وہ اس طرح کہہ رہا، مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو محمد بن سیرین ان کے پاس گئے، بھائی یہ کیا بات ہے، یہاں تو لوگ آ کر یہ بولتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن لوگوں نے شہید کیا میں بھی ان میں شامل تھا، اور انہوں نے مجھے آخری وقت بد دعا کی تھی۔ جب میں نے ان کو تلوار ماری تو ان کی جو بیوی تھی انہوں نے مجھے بد دعا کی تھی کہ آپ کے جو تمہارے ہاتھ جو ہے بالکل شل ہو جائے، اور ہاتھ اس کے ایسے ہو کہ جیسے کوئی لکڑی ہوتی ہے سوکھ کر۔ اور انہوں نے بعد میں تیسری ایک تو یہ بد دعا دی تیرے ہاتھ شل ہو جائے، اور دوسری بد دعا دی تیرے پاؤں شل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میرے ہاتھ اور پیروں میں طاقت نہیں ہے، خالی ہڈیاں باقی ہے، ماس بالکل بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بد دعا انہوں نے یہ دی کہ تجھے جو ہے اللہ کبھی معاف نہ کرے اور تو جہنم میں رسید ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں اور مجھے اللہ معاف بھی نہیں کریں گے، یعنی ان کو بعد میں احساس ہوا۔ تو ہم ان لوگوں کے واقعات کو یاد رکھیں۔ اس طرح جب ان کو شہید کر دیا گیا تو 2 دن تک تو دشمنوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھنے دی، 2 دن تک، یعنی مدینے کے اندر اس وقت صرف 18 صحابہ موجود تھے، اور دشمن جو تھے وہ کئی ہزار کی تعداد میں تھے، اور جب ان کو گھیر لیا تو 2 دن تک نماز جنازہ نہیں پڑھنے دی۔ اور جب 2 دن کے بعد بڑی منت و سماجت سے جنازے کو لے کر گئے تو ان لوگوں نے جب جنازے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے پر پتھر پھینک کر مارے، رات میں لے کے گئے، اور جب لے کر نماز جنازہ ہو گئی، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نماز جنازہ پڑھائی جو 10 مبشرہ میں شامل ہیں، انہوں نے جب نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کرنے لگے تو دشمن سب کے سب جنت البقیع میں آ گئے، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن بھی نہیں ہونے دیا، یعنی باہر آپ کو دفن کرنے لگے، جنت البقیع میں دفن نہیں، آپ جو ہے باہر دفن ہوں گے۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ آج جو لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے وہ جنت البقیع کے بالکل بیچ میں ہے، یعنی دشمنوں نے ان کو دفن نہیں ہونے دیا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، دیکھو بیچ میں وہ قبر آ گئی۔ تو ہم ان لوگوں کے واقعات کو یاد رکھیں، گھروں میں ان کا تذکرہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تذکرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے تذکرے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں ہمیں اسلام کی قدر ہوتی ہے جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ باقی بات اگلے جمعے کو انشاءاللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وقت ہو گیا ہے، بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔